نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ اب کتنے حسین الفاظ ہیں سرکار کے، حضور علیہ السلام کے لفظ بھی سونے، حضور کا چہرہ بھی سونا، حضور کی زلف بھی پیاری، حضور کے انداز بھی نرالے۔ آقا علیہ السلام نے پیار بھرے لہجے میں فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ آقا صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز پر بھی قربان۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا وما ریاض الجنہ، محبوب جنت کے باغات کہاں ہیں؟ اب یہ نہیں فرمایا کہ محبوب جنت، حالانکہ قرآن بتا چکا ہے عند سدرۃ المنتہا، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ بس آ چکی تھی، صحابہ کہہ سکتے تھے محبوب ہم تو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جنت سے ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ جنت جب سدرۃ المنتہا پر ہے، اس کے قریب ہے اور ساتوں آسمانوں کے پار ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ ایمان تھا جو بات حضور کرتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہی حق ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو وہاں سے چر لیا کرو۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا محبوب جنت کے باغ یہاں کہاں سے آ گئے، یہ نہیں کہا، بس اتنا پوچھا محبوب ہمیں نشاندہی کرا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ باغات ہیں کہاں پر، وہ باغات کون سے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضور زمین پر کہاں سے باغات آئے، کہ جنت وہاں ہے، قرآن کی نص ہے، کیونکہ وہ صحابہ وہ صرف صحابہ کرام عشق والے تھے، محبت مصطفیٰ سے فیصلے کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی محبوب ہماری یاد الجنہ، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المساجد، فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت ومرتا یا رسول اللہ، تو پھر یہاں سے چرنا کیسا؟ مسجدوں میں چرنے سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اذکار کرنا، غیبتیں نہ کرنا، لوگوں کی باتیں نہ کرنا، لوگوں پر غصے نہ کرنا، بلکہ اللہ رسول کا ذکر کرنا، یہ جنت کے باغات ہیں اور جنت کے باغوں میں سے چرنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بخشوانے کا اور سکون کا ایک مقام بتا دیا کہ جب بندہ بے سکون ہو جائے تو کدھر جائے؟ مسجدوں میں آئے کہ یہ تو جنت کے باغات ہیں۔ جب بندہ گھر کے اندر کوئی ٹینشن میں ہو، فرمایا مسجد میں آؤ سکون ملے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تو مسجد میں 2 منٹ اوپر لگ جائے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہمیں بیماری پڑنے لگ جاتی ہے اور مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو سکون کے مقامات تھے جہاں پر راحت ملتی ہے۔ آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، جب حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹ گئے تھے، اٹھ کر سیدھے مسجد میں گئے تھے۔ فرمایا کہ بازار میں نہیں گئے، کام پر نہیں گئے کہ پہلے ٹینشن میں ہو بندہ، پھر اس ایسے مقامات پر جائے تو ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ مولا علی پاک پہ قربان آپ سیدھے مسجد میں گئے۔ اور پھر ہم تو یہ ہے نا کہ ہمارے تو کہیں پہ غصہ ہو تو ہم تو ہٹنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم تو اپنا غصہ نافذ کر کے ہٹیں گے نا، لیکن علی کی عظمت پر قربان تھوڑا سا شکر رنجی ہوئی تو آپ ہٹ گئے وہاں سے اور سیدھے مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ غصے کا ایک علاج ہے۔ تو حضرت مولا علی وہاں پہ لیٹ گئے، ادھر سرکار گھر میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام تو غلاموں سے واقف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے فاطمہ؟ اب حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اینا علی، صحابہ کے وجہ میں اینا علی کہنا بھی ثابت ہے، لیکن حضور سمجھ گئے تھے تھوڑی سی شکر رنجی ہے، سیدہ فاطمہ کے انداز سے سرکار نے بھانپ لیا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے صرف علی نہیں کہا بلکہ اپنا رشتہ گنوایا کہ علی صرف علی نہیں ہے، میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، میرا چچا زاد بھائی بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو سیدہ نے کہا کہ باہر نکلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے تو آپ سیدھے مسجد کے اندر آئے۔
حضور کو اپنی تربیت پر ناز تھا، علی جائے گا پریشان ہو کر تو مسجد میں جائے گا، تو سیدھے مسجد میں گئے اور وہاں حضرت مولا علی آرام لیٹے ہوئے تھے، اور سرکار وہاں جا کر فرمایا کن یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو اٹھو مٹی والے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میرے باپ نے میرا نام علی رکھا، رسول اللہ نے میرا نام علی بھی رکھا، لیکن آج جس پیار سے رسول اللہ نے ابو تراب کہا ہے اتنا مزہ آیا ہے، جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں انا ابو تراب، میں مٹی والا ہوں، میں ابو تراب ہوں۔ یہ کنیت بڑھ گئی، ابو الحسن بھی ان کی کنیت ہے، مگر حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ کنیت بڑی پسند آئی۔ تو یہاں حضرت علی کے انداز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجدوں میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، جب پریشان ہو تو کہاں جائیں؟ مسجد کے اندر جائیں کہ یہ سکون ہے اور جنت کے باغات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے باغات تعمیر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بامقدر ہیں۔ سنا دوں، دیگر کتب حدیث کے اندر ہے جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، میں حدیث سناؤں۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، چھوٹی بنائی یا بڑی بنائی، جیسی مرضی بنائی، مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر فرمائے گا۔ بندہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے، جنت کے باغات کے اندر، جنت کے اندر اللہ اس بندے کا گھر بنائے گا۔ اس لیے پھر ایک دیوانہ کہہ گیا ہے یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ مسجدیں بنانے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ حدیث مبارک آئے جناب والا مدینہ طیبہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کا کام یہ تھا کہ مسجد کی صفائی کر دیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے عورت کے انداز سے، اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار کسی معاملے میں دور تشریف لے گئے، جب واپس آئے پتہ چلا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام سے سرکار نے پوچھا، بتایا نہیں ہے وہ عورت فوت ہو گئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے تھے، تکلیف دینا گوارا نہ کی۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ جس میت کا جنازہ پڑھنے میں کوئی وارث رہ جائے وہ دوسری مرتبہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے وارث ہیں، امت کے سردار ہیں، ہر امتی کے ولی ہیں۔ اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عورت کے قبر پر گئے۔ مدینہ منورہ کے لیے ساری کائنات ترستی ہے، مگر مدینے والا جس کی قبر پر جا رہا ہے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون ہے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کریمہ پر۔ میرے محبوب کا ایک صحابی ہے، بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو لاکھوں کا ثواب ملے گا، اور آج ویسے بھی جمعہ ہے، جمعے میں تو ثواب 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس کا نام حضرت تمیم داری ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے دجال سے بھی ملاقات کی ہوئی ہے،
جنوں کے سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول فرمایا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتا تھا۔ وہ یہ تاجر بندہ تھا، تجارت کرنے والا تھا، شام کے ملک کے اندر گیا، وہاں تجارت کر رہا تھا۔ بازار کے اندر کندیلیں جلتی ہوئی دیکھی، کندیلیں روشن دیکھی، چراغ دیکھے اچھے لگے، خرید فرما لیے، گھر میں آئے۔ گھر کے اندر جب چراغ جلائے، گھر کے اندر روشنی دیکھی تو دل کرنے لگا گھر تو اپنا میں نے روشن کر دیا، مسجد کون کرے گا روشن؟ جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے، 7 سال تک مسجد نبی کے اندر چراغ نہیں جلا، 7 سال تک مسجد کے اندر ایسی روشنی نہیں تھی، مگر روشنی تھی تو وہ کیسی؟ جب سورج غروب ہو جاتا تھا، اندھیرا چھانے لگتا تھا، میرے نبی کے صحابہ کھجور کے پتے، خشک پتوں کو آگ لگا کر مسجد میں روشنی کا اہتمام کرتے۔ کبھی اندھیرا ہوتا، اندھیرے میں نمازیں پڑھتے، کبھی روشنی ہوتی تو اس انداز کی روشنی ہوتی۔ مگر حضرت تمیم داری جب ملک شام سے واپس آئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں کے اندر وہ چراغ تھے، رات کو گھر میں جلایا چراغ، کندی نے روشن کی، گھر جب روشن نظر آیا تو آپ نے فرمایا مسجد کو بھی میں نے روشن فرمانا ہے۔ چنانچہ آپ نے کندیلیں مسجد کے اندر روشن کر دی، چراغ جلا دیے، مسجد جگمگا رہی ہے، روشن ہو گئی ہے۔ تہجد کا ٹائم ہوا، آگے سرکار دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آج تو مسجد کے اندر روشنی روشنی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کون ہے وہ بندہ جس نے مسجد کو روشن فرمایا ہے؟ حضرت تمیم داری وہاں بیٹھے تھے، کہتے ہیں پہلے تو میں ڈر گیا، گھبرا گیا کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے، چراغ جلا دیا ہے، بن پوچھے حضور سے مسجد کو روشن کر دیا ہے، شاید سرکار کو اچھا نہیں لگا۔ لیکن جب سرکار نے دوسری بار پوچھا، کہتے میں ڈرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ شام کا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، مہربانی فرمائیے ناراض نہ ہوئیے گا، میرا دل کر رہا تھا میرے گھر کے اندر اگر روشنی ہے تو مسجد کے اندر بھی روشنی ہونی چاہیے، محبوبہ اس لیے بغیر پوچھے مسجد کو روشن فرما دیا ہے۔ صحابی کہتے میں تو ڈر رہا تھا مگر حضور کا چہرہ نکھرتا گیا۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے تمیم ادھر آؤ، قریب آؤ، ادنو منی یا تمیم، قریب آؤ۔ حضرت تمیم داری قریب ہو گئے، آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اگر آج میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی میں تیرے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ جب حضرت تمیم داری نے سرکار کی یہ مہربانی دیکھی ہوگی، اس قدر کرم نوازی دیکھی ہوگی، پھر تمیم داری نے کہا تو ہوگا مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ بڑے کرم کمائنی بھلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے او ککھوں لکھ بڑائنی بھلا ہوئی تے کلر شور زمین تے لجے پالا بوٹے کرم دے لیلی بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے باتیں پہلی بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے باتیں پہلی بھلا ہوئی
جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تمیم اگر آج کوئی میری بیٹی کنواری ہوتی میں تیرے ساتھ نکاح فرما دیتا. سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں. بولو کتنی؟ سارے بولے نا. سرکار کی 4 بیٹی ہیں. سیدہ زینب, اس وقت حضرت زینب کا بھی وصال ہو چکا. حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو چکا. غالباً حضرت ام کلثوم زندہ تھی اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حیات تھی. سرکار کی یہ 4 بیٹیاں ہیں اور سب شادی شدہ ہیں. سیدہ زہرا بطول حضرت مولا علی کے ساتھ ان کی بھی شادی ہو چکی ہے, لیکن اب کوئی بیٹی کنواری نہیں تھی. جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث رشتہ دار تھا. چچا زاد بھائی تو ساپڑی زبان دد پوترا کہندے ہو نا. سرکار کا دد پوترا حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے, اگر بات مسجد کی آ گئی ہے اور آپ کی کوئی بیٹی کنواری نہیں ہے تو کیا ہوا, میری تو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے. سرکار میرا سارا کنبہ پر قربان. اس لیے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بولے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی نہیں ہے بیٹی کنواری تو کیا ہوا, میری بیٹی تو بیٹھی ہے. کملی والے میری بیٹی میری اولاد بھی آپ کی اولاد ہے. سرکار میری بیٹی کا نکاح تمیم داری سے کر دیجئے. حضرت تمیم داری نا سرکار کو بڑے ہی پیارے تھے. یہ مسجد روشن کرنے کے بعد سرکار کو اتنا پیار ہوا, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سرکار کو تحفے دیتے. ایک دفعہ آپ نے گھوڑا تحفے میں دیا, ایک دفعہ منقے یہ کشمش جو ہوتی ہے یہ سرکار کو تحفے میں دی. اور جب حضور کی باری نا تحفہ دینے کی, نبی پاک علیہ السلام نے جناب والا مسجد اقصی کے قریب پورا ایک گاؤں حضرت تمیم داری کو تحفے میں عطا فرما دیا. پورا ایک گاؤں تحفے میں عطا فرما دیا. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گاؤں عطا کیا تھا نا, تو حضرت تمیم داری کی نسل در نسل اولادیں اسی گاؤں کے اندر قیام پذیر رہیں, وہیں پہ رہیں. اور جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا اس وقت کچھ حکمرانوں نے, وہاں کے حکمرانوں نے آپ کی زمین پر قبضہ کرنا چاہا اور آپ کو اس گاؤں پر بھی قبضہ کرنا چاہا. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حکمرانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا تھا. فرمایا ظالموں, جس کو گاؤں حضور عطا کرے ان کی اولاد سے چھین رہے ہو. امام غزالی تصوف کے امام تھے, تو یتیموں کو حق جو مصطفیٰ نے عطا کیا میں اور آپ کھائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. جو حق بیوی کا رسول اللہ نے بیان کیا ہے میں اور آپ اگر نہ دیں تو ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے. جو حق اولاد کا مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم وہ حق کھا جائیں تو پھر ہم کیا حضور کو جواب دیں گے. جو حق اولاد پر ماں باپ کا مصطفیٰ نے بیان کیا ہے اگر اولاد ماں باپ کا حق طلب کر جائے گی تو پھر وہ کیا جواب دے گی سرکار کی بارگاہ میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا. الخصائص الکبریٰ پڑھ کر دیکھیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اس بات کو. اور امام سیوطی کون ہے؟ جس کو جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہے. تو حضرت تمیم داری کو سرکار کے ساتھ بڑا پیار تھا اور سرکار کو بھی ان کے ساتھ بڑا پیار تھا. تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی کنواری ہوتی تو تیری نکاح میں دیتا, تو سرکار کا دد پوترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث کھڑے ہوئے, عرض کیا آقا میری بیٹی کا نکاح تمیم داری کے ساتھ کر دیں. کیوں؟ اس نے مسجد کو روشن کیا, آپ کو اچھا لگا, آپ کا جو دل خوش ہو گیا تو بابو میری بیٹی کا نکاح کر دیجیے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدر پر ناز کرتے ہوں گے, میں نے مسجد کو روشن کیا, سرکار نے کتنی کرم نوازیاں فرما دی, کتنی مہربانیاں فرما دی. یاد رکھیے یہ مساجد یہ عام جگہ نہیں ہوتی, اللہ پاک نے یہ جگہ چن کر رکھی ہوئی ہیں. پوری دنیا میں سے یہ جگہیں اللہ کریم نے چن رکھی ہوئی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو. اچھا یہاں بھی ایک مزے کی بات ہے، اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، خود بنایا نا، زمینوں کو بنایا، بنا دیا، مگر مسجدیں تعمیر کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم بناؤ. حالانکہ جہاں زمین و آسمان بنا سکتا ہے تو پوری دنیا کے کونے کونے میں مسجد بھی بنا سکتا تھا، لیکن فرمایا بندو تم بناؤ، میرے بندو تم بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر سب سے پہلی جو مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا. پھر کچھ جو ہے نا ملبہ بچ گیا، میں اس کو کچرا تو نہیں کہتا، وہ ملبہ جو کچھ بچ گیا، کچھ گارا وغیرہ کے اثرات جو کچھ بچ گیا تھا نا ملبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جمع فرمایا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا مسجد تعمیر ہو چکی ہے، کعبہ بن چکا ہے، اب یہ جو ملبہ بچا ہے اس کا کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم اس کو جمع رہنے دو یہاں پہ، ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور اپنا نورانی پر پھیلایا. مسجد کا ملبہ جبریل اپنے پروں پر اٹھا رہا ہے. آج اگر کسی کو مسجد سے تنکے اٹھاتے ہوئے شرم آئے تو وہ خود کو کوسے. جبریل امین علیہ السلام مسجد کا ملبہ اٹھائے. سید الملائکہ قربان جائے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ انداز. اچھا اللہ پاک جبریل کے پروں پر وہ مسجد کا ملبہ اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بتانا چاہتا ہے کہ مسجد کی شان عام نہیں ہے، مسجد کے ملبے کی یہ شان ہے کہ جبریل کے پر ہیں اور ملبہ رکھا ہوا ہے، تو مسجد کی اپنی شان کیا ہوگی؟ خدا کی قسم جب قیامت قائم ہوگی ساری عمارتیں گر جائیں گی، دنیا کی ساری عمارات نیست و نابود ہو جائیں گی، مگر مساجد قائم و دائم رہیں گی. دجال کا فتنہ آئے گا، ہر جگہ ہر چوک ہر چوراہے پر جائے گا، مگر مسجد میں دجال نہیں آ پائے گا. مسجد عام جگہ نہیں ہے. مسجد کا ملبہ سید الملائکہ نوریوں کا سردار فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے نوری پر رکھا اور اللہ پاک نے حکم فرمایا آسمانوں کی طرف پرواز کرو. جناب جبریل امین علیہ السلام نے پرواز کی. اللہ پاک نے فرمایا آپ ذرا پر کو جھاڑنا، ذرا پر کو جھاڑا تو اس کے وہ ذرے بن گئے نا، ایک ایک ذرہ دنیا کے کوئی کسی کونے پر جا گرا، کوئی کسی کونے، پوری کائنات کے اندر جناب جبریل علیہ السلام نے ایک پر کو جھاڑا. ویسے کتابوں میں لکھا ہے نا جبریل امین علیہ السلام ایک پر پھیلا دے تو پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے، پوری کائنات میں، اور آپ کے 600 پر ہیں. ویسے اتنے بڑے پروں کے ساتھ جب ام ہانی کے گھر چھت سے سوئی کے نوکے کے برابر سوراخ کر کے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے ہوں گے، کس حال میں ہوئے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے جبریل سرکار کی بارگاہ میں کتنی بڑی عاجزی کے ساتھ آئے ہیں. ایک پر پھیلائیں تو پوری کائنات میں چھا جائے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پر کو جھاڑا تو جو ذرہ جہاں پر بھی گیا فرمایا کہ اللہ پاک نے وہاں اس ذرے جہاں پہ وہ ذرہ گرا اسی مقام پہ اللہ مسجد تعمیر کروائے گا. آج جہاں جہاں مسجدیں بن چکی ہیں یا بنے گی قیامت تک، سمجھ جائیں یہ وہ خوش نصیب مقام ہے جہاں جبریل امین علیہ السلام نے وہ کعبے کا بچا ہوا ملبہ میں سے ذرا پھینکا تھا. اللہ کو اتنی پیاری ہے. اور قیامت کے دن پل صراط پر مسجدیں بھی آئیں گی اور مسجدیں بنانے والے، مسجدیں آباد کرنے والے بھی مسجد کے اندر کشتی کی طرح مسجد میں سوار ہو کر آئیں گے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کا جانور اس کی براق اور سواری بن کر آئے گا، پل صراط سے گزارے گا. مسجدیں بنانے والے خوش نصیبوں اور مسجدیں آباد کرنے والے خوش بختوں مسجدیں قیامت کے دن بھی تنہا نہیں چھوڑیں گی. آج چوکوں میں بیٹھ کر جن دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہو نا، ان دوستوں نے آپ کے لیے دعا کے ہاتھ بھی پیسے لے کر اٹھانے ہیں. یا آپ لنگر، آپ کی اولاد لنگر تقسیم کرے گی تو پھر آپ کی دعا کے لیے یہ دوست آئیں گے. کھانا کھلائے گی تو آپ کے دوست آپ کے لیے دعا کے لیے آئیں گے. یہ آپ کے اس جہان کے وفادار نہیں ہیں جن کے ساتھ گھنٹوں برباد کرتے ہو. اور مسجد میں 5 منٹ اوپر ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ مسجدیں نہ آپ کو قبر میں تنہا چھوڑے گی، نہ پل صراط میں تنہا چھوڑے گی، نہ حشر میں تنہا چھوڑے گی، بلکہ جنت میں بھی ساتھ. بندہ مسجد کے اندر جس مقام پہ نماز پڑھتا ہے اگر وہ بیمار پڑ جائے مسجد کا وہ حصہ روتا ہے، مولا وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کی تسبیحات کی آوازیں مجھے نہیں سنائی دے رہی، مسجد کا وہ کونا روتا ہے. یار کسی کے لیے پریشان ہوں گے تاش کھیلنے کی جگہ، کسی کے لیے پریشان ہوگی پارک کی کوئی جگہ، کسی کے لیے پریشان ہوگی سینما کی سیٹیں. وہ کتنا مقدر والا بندہ ہوگا
جس کے لیے پریشان ہوگی مسجد کی صفیں، مسجد کی دیواریں قربان جائیں. اس لیے مسجدیں آباد کرنے والے بنے، مسجدیں بنانے والے بنے اور مسجدوں سے پیار کرنے والے بنے. وہ جگہ روتی ہے اور اگر بندے کا انتقال ہو جائے اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. وہ زمین کا ٹکڑا، وہ مسجد کا ٹکڑا جہاں جہاں مسجد میں اس نے نماز پڑھی ہوگی. ایسا وفادار بھی کوئی ملتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بغیر لنگر کھائے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، بغیر پیسے لیے زمین کا ٹکڑا آپ کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے. اور یہاں مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات کرنے میں، کچھ ذکر اذکار کرنے میں آپ کو شیطان نہیں بیٹھنے دیتا. مسلمان کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، شیطان اور نفس اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں. کچھ ٹائم زیادہ ہو جائے پریشانی ہوتی ہے، وہ دوستوں کی کام بیٹھ کے کام نہیں آئے گی. خدا کی قسم یہ مسجد کے حصے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے گی. اللہ اکبر. قربان جائیں. جب غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے اعلان کیا چندہ دو، صحابہ کرام علیہم رضوان نے چندہ پیش کیا. اللہ اکبر. ہر صحابی اپنے انداز میں چندہ پیش کر رہا تھا، مگر حضور کا ایک صحابی ہے جو بڑا نادار ہے، عیالدار ہے، اولاد زیادہ ہے مگر غریب ہے، نادار ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا مسجد میں چندہ پیش کرنے کے لیے، مگر خدا کی قسم ساری رات وہ صحابی روتا رہا. جب حضور نے اعلان کیا ہے چندہ دو، پروردگار مجھے بھی رنگ لگایا ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی حضور کے قدموں میں نچھاور کرتا. میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر مقدر والے صحابہ چندہ پیش کر رہے ہیں. یا رب العالمین کل فجر کی نماز میں جب صحابہ آئیں گے کوئی کچھ چندہ دے رہا ہوگا، کوئی کچھ دے رہا ہوگا، میرے پاس کیا ہوگا؟ ساری رات روتا رہا. جب سحری کا وقت ہوا چیخ مار کے کہتا ہے پروردگار میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے، آج تک تیرے جس بندے نے میری ذات کو ایذا دی ہے، آج تک تیرے جس بندے نے میری ذات کو تکلیف دی ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں. پروردگار اگر میرا یہ چندہ تجھے پسند ہے، محبوب کو بتا دے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے. اللہ اکبر. پھر تہجد کا ٹائم ختم ہوا، نماز کا وقت ہوا. یہ صحابی جب مسجد کے اندر پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، صحابہ رات انوکھا چندہ اللہ کی بارگاہ میں کس نے پیش فرمایا ہے؟ سارے صحابہ پر سناٹا ہے، وہ بھی صحابی خاموش ہے. سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی سارے خاموش. سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا میرے پاس رات جبریل آئے. اے صحابیہ تم رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، جناب جبریل نے مجھے آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور پیغام عطا فرماتا ہے آپ کا فلاں امتی چندہ دینے کے لیے تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مگر کیا کرے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر بھی اس نے میرے بندوں کو اپنا حق معاف کر دیا ہے. اے میرے محبوب آج اس کے چندے کی برکت سے ہم نے سب کا چندہ قبول فرما لیا ہے.